بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى سلام على عباده الذين اصطفى. أما بعد فقد قال الله تعالى في القرآن المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا. صدق الله العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: موتوا قبل أن تموتوا، حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. محترم معزز بزرگوں، عزیز دوستوں، نوجوان ساتھیوں، خطبے کے اندر جو حدیث مبارکہ پڑھی گئی ہے اس کا ترجمہ اس طریقے سے بیان کیا جاتا ہے کہ مرو اس سے پہلے کہ موت آ جائے، اور اپنا محاسبہ کرو اس سے پہلے کہ تمہارا حساب لیا جائے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارک ہے۔ حدیث کا جو پہلا ٹکڑا ہے کہ مرو اس سے پہلے کہ موت آ جائے، اس کے محدثین نے دو مطلب بیان کیے۔ ایک یہ کہ آدمی جو اللہ رب العزت والجلال کے نافرمانی میں مبتلا ہے، اللہ رب العزت والجلال کے حکموں کو صبح شام توڑ رہا ہے، تو موت کے آنے سے پہلے اللہ کی نافرمانی کو چھوڑ دینا اور جو بھی اللہ تعالیٰ کے احکامات ہیں ان کو پورا کرنا۔ محدثین نے اس حدیث کا یہ مطلب بیان کیا۔ آدمی کل قیامت کے دن چونکہ حساب لیا جائے گا، حساب و کتاب کا دن ہے، قیامت کا دن، اور اللہ رب العزت والجلال نے قرآن مجید میں اس دن کو یوم الحساب ہی سے یاد کیا ہے، یعنی قیامت کا دن جو ہے وہ حساب و کتاب کا دن ہے۔ اس سے پہلے انسان کو موت واقع ہونے والی ہے دنیا کے اندر، کہ دنیا کے اندر اب جتنے بھی انسانوں کو دیکھ لیں، ہر انسان اس بات کا قائل ہے اور ہر انسان یہ بات کہتا ہے کہ دنیا کی زندگی عارضی زندگی ہے، دنیا کی زندگی فانی زندگی ہے، دنیا کی زندگی 4 روزہ زندگی ہے۔ اس کے بعد ہر انسان کو موت کا مزہ چکھنا ہے، ہر انسان کو موت آنے والی ہے۔ کوئی انسان اس بات سے انکار نہیں کرتا کہ اس زندگی کے ختم ہونے پر ایک چیز ہے، وہ موت ہے، اور موت ہر انسان کو آنے والی ہے۔ یہ یقینی بات ہے، یہ طے شدہ بات ہے۔ اللہ رب العزت والجلال کا یہ طے شدہ فیصلہ ہے کہ جتنے بھی جاندار زمین کے اوپر، آسمان کے نیچے ہمیں نظر آ رہے ہیں، ہر انسان کو، ہر جاندار کو موت کا مزہ چکھنا ہے، کہ اللہ رب العزت والجلال کا فیصلہ ہے۔ تو موت یقینی ہے۔ آپ دیکھ لیں کہ دنیا کے اندر بہت بڑے عقل مند آئے، بہت بڑے سائنسداں آئے، انہوں نے خدا کا انکار کیا، انہوں نے جنت جہنم کا انکار کیا، بہت ساری چیزوں کا انکار کیا، فرشتوں کا انکار کیا کہ وہ نظر نہیں آتے، لیکن کسی بھی بڑے سے بڑے سائنسداں نے، کسی بھی بڑے سے بڑے عقل مند آدمی نے موت کا انکار نہیں کیا، کہ اس لیے کہ موت ہر ایک کو آنی ہے۔ اور پھر اللہ رب العزت والجلال موت کے بعد بھی ایک زندگی رکھتے ہیں، وہ آخرت کی زندگی ہے، اور موت کے بعد کی جو زندگی ہے وہ ہمیشہ ہمیشہ کی زندگی ہے۔ تو اسی لیے اس حدیث میں بات بتلائی گئی کہ حاسبوا قبل ان تحاسبوا، کہ سب کے سب اپنا اپنا محاسبہ کریں، سب کے سب، سارے انسان، سارے ایمان والے، وہ اپنا محاسبہ کرے دنیا کے اندر، اس سے پہلے کہ کل قیامت کے دن ان سے حساب کتاب لیا جائے۔ تو دنیا کے اندر بھی ہمیں اپنے آپ کا حساب کرنا ہے،
اپنی زندگی کا، اپنے اعمال کا حساب و کتاب کرنا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ قیامت کے دن ہم سے حساب لیا جانے والا ہے۔ قیامت کا دن حساب و کتاب والا دن ہے، تو اس لیے اس زندگی سے آنے سے پہلے اس زندگی کے اندر ہی اپنی زندگی کے اندر ہم جو بھی کرتے ہیں ان تمام چیزوں کا حساب و کتاب ہمیں کرنا ہے، ان تمام چیزوں کا ہمیں محاسبہ کرنا ہے۔ تو اسی لیے اس حساب کے دن سے پہلے اپنے حساب کی ہم سب کو تیاری کرنا ہے۔ تو اللہ رب العزت و جلال نے عقل مند آدمی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں اس شخص کو ہی بتلایا ہے جو آدمی کیا کرتا ہے دنیا کے اندر۔ تو عقل مند آدمی کی تعریف بہت سارے لوگ کیا کرتے ہیں، عقل مند آدمی کی تعریف یہ کرتے ہیں کہ اس میں یہاں پر رہ کر بہت ساری مال و دولت اکٹھا کر لی، اکٹھا کر کے بہت ساری جائیدادیں اس نے خرید لی اور وہ خود سیٹ ہو گیا، اپنی آل و اولاد کو سیٹ کر دیا۔ تو لوگ بولتے ہیں کہ بہت بڑا عقل مند آدمی تھا، بہت بڑا عقل مند آدمی تھا، تو وہ خود بھی دنیا کے اندر خود سیٹ ہو گیا، اپنی آل و اولاد کو بھی سیٹ کر کے چلا گیا، بہت زیادہ مال و دولت اس نے جمع کر لیا، عقل مند آدمی ہے ابھی۔ اس طریقے سے لوگ دنیا کے اندر عقل مند آدمی کی تعریف کرتے ہیں، لیکن عقل مند آدمی کی تعریف جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حدیث میں بتا رہے ہیں، حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم عقل مند آدمی کس کو بتا رہے ہیں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الکیس من دان نفسہ وعمل لما بعد الموت، کہ عقل مند آدمی وہ ہے جو موت کے بعد کے لیے عمل کرتا ہے، عقل مند آدمی وہ ہے جو موت کے بعد کے لیے عمل کرتا ہے۔ تو یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں عقل مند آدمی کی تعریف بتلائی ہے۔ عقل مند آدمی تو آخرت کے لیے اعمال کرتا ہے، آخرت میں کام آنے والے اعمال کرتا ہے، آخرت میں کام آنے والی نیکیوں کو صبح شام کرتا رہتا ہے، تو عقل مند آدمی ہے۔ اس کے اوپر ایک مشہور قصہ کتابوں کے اندر لکھا ہوا ہے کہ بہت بڑے بزرگ گزرے ہیں، وہ مجذوب تھے۔ مجذوب ایسے آدمی کو کہا جاتا ہے کہ وہ ہمیشہ اللہ رب العزت والجلال کی استحضار میں نصیب رہتا ہے، کہ وہ دنیا سے بے خبر ہو جاتے ہیں۔ یعنی آدمی جب اللہ کی عبادت کرتے کرتے ایسے مقام پر پہنچ جاتا ہے کہ خود اس کو اس کے حال کی خبر نہیں رہتی، میں کس حال میں ہوں، میں کیا کھا رہا ہوں، میں کہاں جا رہا ہوں۔ لیکن فرائض کی بات، فرائض کی انجام دہی، فرائض کی ادائیگی ان کی زندگی میں مکمل رہتی، سنت کی ادائیگی ان کی زندگی میں مکمل رہتی، حرام سے بچنا مکمل طور پر ان کی زندگی میں رہتا ہے، لیکن اپنے حال کی انہیں فکر نہیں رہتی۔ ایسے لوگوں کو مجذوب کہا جاتا ہے۔ تو بہت سارے ایسے اللہ والے گزرے ہیں کہ جو عبادت کرتے کرتے مجذوبیت کے مقام تک پہنچ گئے، یعنی انہیں اپنے حال کی تو خبر نہیں ہے، ہر ہمیشہ انہیں اللہ کی یاد، اللہ کی فکر ان کے اوپر غالب رہتی ہے۔ تو ایک بزرگ گزرے ہیں گزشتہ زمانے میں، ان کا نام تھا بہلول دانا۔ وہ مجذوب کہ ایک مرتبہ وہ بادشاہ ہارون رشید کے پاس آیا جایا کرتے تھے۔ بادشاہ ہارون رشید ان سے ہنسی مذاق بھی کیا کرتا تھا، ان سے بات چیت کیا کرتا تھا۔ تو ایک مرتبہ وہ بہلول دانا رحمۃ اللہ علیہ وہ بادشاہ ہارون رشید کے پاس آئے تو بادشاہ ہارون رشید نے ان کے ہاتھ میں ایک چھڑی تھی جو بادشاہ کے ہاتھ میں تھی۔ کہنے لگا بادشاہ کہ بہلول دانا اس کو آپ کسی عقل مند آدمی کے سپرد کر دیں، یہ جو میں لکڑی آپ کو دے رہا ہوں یہ لکڑی آپ کسی عقل مند آدمی کے حوالے کر دیں، عقل مند آدمی کو دے دیں۔ بہلول دانا وہ لکڑی لے لیے چلے گئے، ایک زمانہ گزر گیا، ایک زمانہ بیت گیا۔ اس کے بعد بہلول دانا کو معلوم ہوا کہ ہارون رشید کا آخری وقت چل رہا ہے۔ ہارون رشید کی جو ہارون رشید بادشاہ ہے وہ موت اس کے قریب آ چکی ہے، موت کا وقت قریب آ چکا ہے۔ تو ہارون رشید کے پاس بہلول دانا گئے اور جا کر کہنے لگے کہ کہاں پر جا رہے ہیں؟ تو بہلول دانا کے اس سوال کا جواب ہارون رشید بادشاہ نے دیا کہ میرا آخرت کا سفر شروع ہونے والا ہے، اب میری دنیا کی زندگی ختم ہو رہی ہے، میرا آخرت کا سفر شروع ہو رہا ہے۔ تو بہلول دانا نے ان سے سوال کیا کہ کتنے دن کے بعد آپ واپس آئیں گے؟ بہلول دانا نے ہارون رشید سے سوال کیا کہ آپ آخرت کے سفر پر جا رہے ہیں تو کتنے دن کے بعد آپ واپس آئیں گے؟ تو ہارون رشید نے کہا کہ آپ تو یہ بیوقوفانہ سوال کر رہے ہیں کہ میں تو کہہ رہا ہوں آپ سے کہ میرا آخرت کا سفر شروع ہو رہا ہے،
میں یہ دنیا کی زندگی ختم کر کے آخرت کی زندگی میں جا رہا ہوں، اور آپ مجھ سے سوال کر رہے ہیں کہ کتنے دن کے بعد آپ واپس آئیں گے۔ تو اس کے بعد بہلول ہارون رشید سے پھر پوچھے کہ آپ کو ہم جب دیکھتے تھے کہ دنیا کے اندر آپ کسی ملک کا سفر کرتے تھے یا کسی جگہ پر جنگ میں جایا کرتے تھے، تو آپ کے سامنے لاؤ لشکر رہتا تھا، آپ کے سامنے لشکر رہتا تھا، بہت زیادہ آپ کے آگے پیچھے لوگ ہوا کرتے تھے، مہینوں سے پہلے آپ وہاں پر جانے کی تیاری کیا کرتے تھے، اور وہ تو سفر تھا عارضی سفر تھا، چند دنوں کا چند مہینوں کا سفر تھا، لیکن چند دنوں کے چند مہینوں کے سفر کے لیے آپ مہینوں پہلے سے تیاری کیا کرتے تھے، اور ایسا سفر تھا کہ وہ سفر سے پھر واپس اپنے وہاں پر آپ کو لوٹ کر آنا رہتا تھا۔ لیکن یہ سفر آخرت کا سفر ہے، آخرت کے سفر میں آپ جا رہے ہیں تو پھر وہاں سے واپسی کسی کو بھی نہیں، تو پھر آپ نے اس سفر کے لیے کیا تیاری کی، کتنے دن پہلے سے آپ نے اس سفر کی تیاری کی؟ تو بادشاہ لاجواب تھا۔ تو اس کے بعد بہلول دانا کو جو لکڑی ہارون رشید بادشاہ نے دی تھی کہ یہ کسی بیوقوف آدمی کو دینا، تو بہلول دانا نے وہ لکڑی پھر ہارون رشید بادشاہ کو واپس کر، اس لیے کہ مجھے آپ سے بڑا کوئی بیوقوف نظر نہیں آیا، آپ دنیا کے مختصر مدت کے سفر کے لیے مہینوں سے پہلے تیاری کیا کرتے تھے، لیکن آخرت کا یہ سفر تو ایسا ہے کہ اس سفر سے کبھی واپسی نہیں، لیکن آپ کی اس سفر کے لیے کوئی تیاری نہیں۔ کہ بہلول دانا نے بادشاہ کو نصیحت کی اس کے ذریعے سے، لیکن یہ نصیحت ہم سب کے لیے، ہم بھی دنیا کے اندر مختلف جگہوں کا، مختلف علاقوں کا، مختلف رشتہ داروں کے پاس جانے کا سفر کرتے ہیں، تو اس کی تیاری پہلے سے ہوتی ہے، پہلے سے بس کا ٹکٹ بک کیا جاتا ہے، پہلے سے ٹرین کا ٹکٹ بک کیا جاتا ہے، پہلے سے فلائٹ کا ٹکٹ بک کیا جاتا ہے، تو پہلے سے پورا سامان، کپڑے وغیرہ جتنی بھی ضروریات کی چیزیں ہوتی ہے ہمارے بیگ کے اندر تمام چیزیں پہلے سے تیار ہو جاتی ہیں، جو چیز خریدنی ہے خرید کر رکھ لی جاتی ہے، تاکہ سفر کے اندر کوئی مشکل پیش نہ آئے، سفر کے اندر ہمیں کوئی پریشانی نہ ہو، اس لیے ہم پہلے سے ہی انتظام کریں۔ لیکن آخرت کی زندگی اور آخرت کا سفر ہم میں سے ہر ایک کو درپیش ہے، ہم میں سے ہر ایک کو یہ سفر کرنا ہے آخرت کا، کوئی اس بات سے انکار نہیں کر سکتا کہ مجھے آخرت کا سفر نہیں کرنا ہے، تو اسی لیے ہمیں چاہیے کہ ہم آخرت کا سفر ہم میں سے ہر ایک کو چونکہ کرنا ہے، اس لیے اس سے پہلے ہی موت کے آنے سے پہلے ہی، اس سفر کے شروع ہونے سے پہلے ہی موت کی تیاری کریں۔ کیسے موت کی تیاری کریں گے ہم؟ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ ایک بہت بڑے بزرگ گزرے ہیں، انہوں نے موت کی تیاری کے لیے 4 باتیں بتلائی۔ آدمی کو 4 چیزیں ہر دن کرنا ہے، ہر دن 4 چیزیں کرنا ہے، اس کے ذریعے سے آدمی کی موت سے پہلے موت کی تیاری ہو جاتی ہے۔ کیا ہے وہ 4 چیزیں؟ امام غزالی رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ پہلی چیز یہ ہے کہ آدمی ہر دن صبح بیدار ہوتا ہے، تو جب بھی آدمی بیدار ہوتے ہی آدمی کو اپنے نفس سے کچھ معاہدہ کرنا ہے۔ وہ معاہدہ کرنا ہے، کیا ہے معاہدہ؟ معاہدہ یہ ہے کہ میں صبح سے لے کر شام تک جتنے میرے ذمے حقوق العباد ہیں، بندوں کے حقوق ہے، تمام حقوق کو ادا کروں گا، جتنے میرے ذمے حقوق اللہ ہے، فرض نمازیں ہیں، زکوٰۃ ہے تو زکوٰۃ، روزہ ہے تو روزہ، اور جتنے بھی فرائض ہیں تمام فرائض کو میں دن بھر ادا کروں گا۔ اپنے نفس سے صبح اٹھتے ہی آدمی کو اس بات کا معاہدہ ہے، کسی کو گالی نہیں دوں گا، کسی کی غیبت نہیں کروں گا، جھوٹ نہیں بولوں گا، ان تمام چیزوں کا آدمی کو صبح اٹھتے ہی اپنے نفس سے معاہدہ کر لینا۔ اس کے بعد آدمی جب کام کے لیے نکل جاتا ہے تو پھر کام کے لیے نکل جانے کے بعد جب بھی وہ کام میں مشغول ہے تو ہر کام کو کرنے سے پہلے آدمی کو یہ سوچتے رہنا ہے کہ میں یہ کام کر رہا ہوں تو اس کام کے کرنے کی وجہ سے کوئی حقوق اللہ کو تو نہیں چھوڑ رہا ہوں، میں اللہ کی کوئی حق کو تو نہیں چھوڑ رہا ہوں، یا کسی بندے کے حق میں کوئی کمی نہیں کر رہا ہوں۔ اس طریقے سے آدمی کو ہر کام میں صبح سے لے کر شام تک جتنے بھی وہ کام کرتا ہے ہر کام میں اس کو یہ سوچنا ہے کہ میں اللہ کا کوئی فرض یا اس کام کے ذریعے سے نہیں چھوڑ رہا ہوں، اللہ کا میرے ذمہ کوئی واجب ہے اس کو نہیں چھوڑ رہا ہوں، کیا کوئی سنت عمل اس کے ذریعے سے کوئی میں چھوڑ رہا ہوں کیا۔ اس طریقے سے آدمی کو ہر کام کے کرنے سے پہلے سوچنا ہے۔ دوسرا کام یہ، اور جب آدمی جب رات ہو جاتی ہے، سو جاتا ہے، بستر پر آ جاتا ہے، تو اس وقت آدمی کو پھر محاسبہ کرنا ہے تمام چیزوں کا۔ ایک تو کہ میں نے صبح اٹھنے کے بعد جو معاہدہ اپنے نفس سے کیا تھا
میں نے اس معاہدے کو پورا کیا دن بھر یا اس معاہدے کو میں نے ادھورا چھوڑ دیا؟ کیا دن میں نے کوئی فرض چھوڑی ہے؟ دن میں نے کوئی اللہ کا میرے ذمہ جو واجب تھا اس کو چھوڑا ہے؟ کوئی سنت چھوڑی ہے؟ یا میں نے کسی کے سامنے جھوٹ بول دیا؟ یا میں نے تجارت کے اندر دھوکہ دہی کی؟ یا کسی کو میں نے ستایا، کسی کو گالی دی؟ رات میں آدمی کو بستر پر جاتے وقت تمام چیزوں کا محاسبہ۔ اس کے بعد اگر آدمی اسے کوئی فرض چھوٹ گیا، اسے کوئی واجب چھوٹ گیا، اسے کوئی سنت چھوٹ گئی، یا اس نے کسی حرام کا ارتکاب کر لیا، جھوٹ بول دیا، معاملات میں صفائی باقی نہیں رکھا، تو آدمی، امام غزالی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ وہ اپنے نفس کو پھر سزا دے۔ آدمی اپنے نفس کو سزا دے۔ کیسی سزا دے؟ فرماتے ہیں کہ وہ اپنے نفس کو اس بات پر مجبور کرے کہ وہ اس دن کسی فرض کے چھوڑنے کی وجہ سے، فرض کو ادا کرنا ہے لیکن اس فرض کے چھوٹ جانے کی وجہ سے 8 رکعت نفل نماز سونے سے پہلے پڑھنا۔ اگر جھوٹ نہیں بولنا تھا دن بھر، لیکن اس میں دن میں کیا ہے، کئی دفعہ جھوٹ بول دیا، تو آدمی کو اس جھوٹ بولنے کی وجہ سے رات میں سونے سے پہلے اپنے نفس کو کیا ہے، اس کے اوپر ایک بوجھ ڈالنا ہے کہ 8 رکعت نفل نماز کے ذریعے سے اس کو سزا دینا۔ تو اس طریقے سے آدمی اگر مستقل عمل کرتا جائے گا تو اس کا نفس خود بخود ٹھیک ہو جائے گا۔ وہ آدمی کو اللہ رب العزت والجلال کے نے جو فرائض اس کے ذمہ رکھے ہیں ان فرائض کو بھی ادا کرے گا، اور اللہ رب العزت والجلال نے جن حرام سے اس کو روکنے کا حکم دیا تھا وہ حرام سے بھی نفس خود اس کو روکنے پر مجبور ہوگا۔ 4 کام ہر آدمی کو کرنا ہے۔ موت کی تیاری کیسے ہوتی ہے؟ ایک تو صبح اٹھتے ہی آدمی کو اپنے نفس سے معاہدہ کرنا ہے کہ میں دن بھر اللہ کا کوئی حکم نہیں چھوڑوں گا، کوئی فرض نہیں چھوڑوں گا، کوئی سنت نہیں چھوڑوں گا، اور نہ کسی کے سامنے جھوٹ بولوں گا، نہ معاملات کو خراب کروں گا، نہ کسی کی غیبت کروں گا، نہ کسی کی گالی دوں گا۔ یہ سب سے پہلے کام ہے، صبح اٹھتے ہی اپنے نفس سے معاہدہ۔ پھر جو بھی کام ہم دن میں کر رہے ہیں، کاروبار کر رہے ہیں، تجارت کر رہے ہیں، تو اس میں ہر وقت یہ سوچتے رہنا ہے کہ میں اسلام کے ذریعے سے کوئی اللہ کا حکم تو نہیں توڑ رہا ہوں، اللہ کے نبی کا کوئی طریقہ تو نہیں چھوڑ رہا ہوں، یا میرے اسلام کے ذریعے سے کوئی اللہ کی نافرمانی تو نہیں ہو رہی ہے، یہ سوچنا ہے۔ پھر جب شام آدمی بستر پر آ جائے تو پھر اپنے دن بھر کے کیے ہوئے اعمال کا محاسبہ کرنا کہ میں نے اپنے نفس سے ایک شرط لگائی تھی، صبح میں ایک معاہدہ کیا تھا، کیا میں نے دن بھر میں اپنے کیے ہوئے معاہدے کی خلاف ورزی کی ہے یا معاہدے کے مطابق کیا ہے؟ اگر آدمی معاہدے کے مطابق کیا ہے تو اس کے اوپر اللہ کا شکر ادا کرنا، اے اللہ میں نے آج دن بھر میں آپ کی نافرمانی والا کوئی کام نہیں کیا، آپ کا جتنے فرائض میرے ذمہ آپ نے رکھے ہیں کوئی فرض میں نے نہیں چھوڑا، اور میں نے آپ کی نافرمانی والا کوئی کام نہیں کیا۔ اگر آدمی سے فرض چھوٹ گیا ہے تو پہلے فرض ادا کرنا ہے، پھر اپنے نفس کو سزا دینا ہے اس طریقے سے کہ آدمی زائد 8 رکعت نفل نماز پڑھے تاکہ اس کے نفس کو ایک سزا ملے، دوسرے دن وہ اس فرض کو نہ چھوڑے۔ تو امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ 4 باتیں بتلائی کہ اس کے ذریعے سے آدمی کی موت سے پہلے موت کی تیاری ہوگی۔ اور ایک واقعہ کتابوں کے اندر ایک بزرگ کا لکھا ہوا، ان کا نام تھا عبد الرحمن ابی نعیم رحمۃ اللہ علیہ، کہ ایک آدمی وہ اپنے علاقے کے بڑے بڑے محدثین مفسرین کے پاس گیا، بہت بڑے اللہ والے جو اس کے علاقے میں رہا کرتے تھے، ان کے پاس گیا، جا کر اس نے سوال کیا کہ اگر آپ کو یہ بات معلوم ہو جائے کہ کل میرا زندگی کا آخری دن ہے، کل شام مجھے موت آنے والی ہے، تو آپ اپنی زندگی کا آخری دن کیسے گزارو گے؟ تو مختلف دن بھر محدثین کے پاس گیا، بڑے بڑے اللہ والوں کے پاس گیا، سب نے اپنے اپنے حساب سے اس کو جواب دیا، سب نے کوئی بات بتلائی، کسی نے کوئی بات بتلائی۔ آخر میں وہ اس بزرگ کے پاس حضرت عبد الرحمن ابی نعیم رحمۃ اللہ علیہ کے پاس گیا، جا کر اس نے سوال کیا کہ اگر آپ کو یہ بات معلوم ہو جائے کہ کل کا جو دن ہے وہ آپ کی زندگی کا آخری دن ہے تو اس دن میں آپ کیا معاملات کریں گے؟ تو حضرت عبد الرحمن ابی نعیم رحمۃ اللہ علیہ نے بہت ہی شاندار جواب دیا کہ ہر ایمان والے کو یہی جواب دینا چاہیے اگر کسی کو یہ معلوم ہو جائے یا کہ کوئی اس سے سوال کر لے کہ آپ کی زندگی کا اگر کل کا دن آخری دن ہے تو اس دن آپ کیا کام کرو گے؟ تو حضرت عبد الرحمن ابی نعیم رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ اگر کل کا دن میری زندگی کا آخری دن ہے تو میں جو روزانہ برسہ برس سے جو میں کام کرتا آ رہا ہوں وہ کل کے دن بھی میں وہی کام کروں گا، برسہ برس سے سال سے جو میں
काम करता हुआ आ रहा हूँ, अगर मेरी जिंदगी का कल का दिन आखिरी दिन है तो उस दिन भी मैं वही काम करूँगा। क्यों? इसलिए कि वो बरसा बरसे उनके मामूलात सुबह शाम के तय थे। वो अल्लाह की इबादत फराइज अदा करते थे, वो सुन्नतों की पाबंदी करते थे, वो किसी गुनाह में मुब्तला नहीं होते थे। बरसा बरसे उनकी जिंदगी का यही मामूल था। इसलिए उन्होंने बताया कि जो काम मैं साल हर साल से कर रहा हूँ तो मैं जिंदगी के आखिरी दिन भी वही काम करूँगा। इसलिए कि वो अपनी जिंदगी की उस नहज पर ला लिए थे, उस जगह पर अपनी जिंदगी को उन्होंने ढाल लिया। अगर हमें से किसी को मालूम हो जाए कि मौत का दिन, जिंदगी का दिन कल का आखिरी दिन है, तो हम परेशान हो जाएंगे, इबादत में लग जाएंगे, जिक्र करेंगे। इसलिए कि रोज हमसे जिक्र करना मुश्किल हो गया, रोज कुरान की तिलावत हमारे लिए मुश्किल हो गई, रोज फर्ज नमाज़ें पढ़ना हमारे लिए मुश्किल हो गया। तो हम उस आखिरी दिन की तैयारी के लिए कोई टाइम टेबल बनाएंगे, लेकिन उन बुजुर्ग के लिए कोई मुश्किल नहीं। उन्होंने कहा कि बरसा बरस से जो मामूल था, बस उसी मामूल के मुताबिक मैं कल का दिन भी गुजारूंगा। तो इसीलिए हमें भी चाहिए कि आज अल्लाह रब्बुल इज्जत व जलाल ने जो जिंदगी की जो नेमत हमें दी है, इस नेमत की हमें कदर करना, और आज ही से हम अपनी जिंदगी को और अपनी जिंदगी के मामूलात को ऐसा बनाना है कि अगर कल हमें मालूम भी हो जाए कल का दिन हमारी जिंदगी का आखिरी हो जाए तो हमें परेशान की कोई बात ना हो। क्यों? इसलिए कि हम रोज अल्लाह के हुक्मों को पूरा कर रहे हैं और किसी हुक्म में भी अल्लाह की नाफरमानी नहीं कर रहे हैं। तो इसलिए हमें आज ही से मौत से पहले जो अल्लाह रब्बुल इज्जत व जलाल ने जो जिंदगी दी है, इस जिंदगी की हमें तैयारी करना है। और ये तैयारी ऐसा ही है कि अल्लाह रब्बुल इज्जत व जलाल ने हमारे ज़िम्मे जितने भी फ़राइज़ रखे हैं उन फ़राइज़ को पूरा करना है। और अल्लाह रब्बुल इज्जत व जलाल ने जिन जिन बातों से हमें रुकने का हुक्म दिया है, झूठ से, चुगलखोरी से, गीबत से, और किसी के ऊपर जुल्म करने से, किसी का हक दबाने से, तो हमें चाहिए कि हम अपनी ज़िंदगी ऐसे ही गुजारें। अल्लाह रब्बुल इज्जत व जलाल से दुआ है कि अल्लाह ताला हम सबको मौत से पहले मौत की तैयारी की तौफीक अता फरमाए। व आखिरु दअवाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। जो हज़रात सुन्नत अदा नहीं की है वो सुन्नत अदा करें।